بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ستارہ شام بائی آمنہ ریاض۔ یہاں سے ہٹ کر جس وقت ماوا حرم کے کمرے میں پہنچی، تنوی اس کے کندھے پر سر رکھے زار زار رو رہی تھی۔ حرم اسے پیار سے سہلا رہی تھی، جبکہ نمل غصے سے یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ چلو ابھی بڑے ابا سے بات کرتے ہیں، آخر شبی بھائی کو کس نے اتنا اختیار دیا کہ ارے ماوا آؤ نا، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ ساتھ ہی ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں نمل کو اشارہ بھی کیا کہ خاموش رہے، لیکن نمل حرم جیسی صلح جو اور معاملہ فہم تھی، اور نہ ہی تنوی جیسی ڈرپوک کہ کسی کے ڈر سے خاموش ہو جائے۔ ماوا پر ایک اڑتی پڑتی نظر ڈال کر اس وقت بھی اس نے اپنا بیان جاری رکھا تھا۔ تنوی سمیت ہم سب پر روک جماتے رہیں، یہ ساری بی جان کی دی ہوئی ڈھیل اور سچی بات ہے۔ تنوی، تمہاری بزدلی کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ شبی بھائی اپنی منمانی کرتے رہتے ہیں۔ جس وقت وہ تمہیں ڈانٹ رہے تھے، دو چار کھری کھری سنائی ہوتی نا تو مجال نہیں تھی کہ دوبارہ تمہیں کچھ کہتے۔ تمہارا بھی دماغ ہی خراب ہے نمل، حرم نے اس کی نان سٹاپ چلتی زبان سے چڑھ کر کہا۔ تمہیں نہیں پتا کہ تنوی اور شبی کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ اگر وہ تنوی پر حق جتاتا ہے تو صرف اس رشتے کی وجہ سے۔ تنوی کیسے اسے کچھ کہہ سکتی ہے؟ رشتے کی نوعیت مختلف ہونے کا مطلب ہی ہرگز نہیں ہے کہ انسان جان کو ہی آ جائے۔ نمل مشکل سے ہی قائل ہوتی تھی، اور پھر حق جتانے اور محض روب چھاڑنے میں بہت فرق ہوتا ہے حرم آپا۔ منگیتر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی کو دوسرے انسانوں سے کاٹ کر ہی رکھ دینا چاہے۔ اچھا اب اس بات کو ختم کرو، حرم نے کنکھیوں سے ماوا کو دیکھتے ہوئے بحث سمیٹنا چاہی۔ میں اس بحث کو ختم نہیں کر سکتی، مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اس لڑکی پر، حد ہوتی ہے بزدلی کی۔ ہر بار کسی نہ کسی بات پر ٹسوے بہا کر چپ ہو کر بیٹھی رہتی ہے، یہ نہیں کہ اسی وقت دو باتیں سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ اور اس پر سے بی جان سینئر ہٹلر، یہ نہیں کیا کہ اپنے جانشین ہٹلر جونیئر کو بھی ساتھ ہی لے جاتی، بٹھا گیا ہمارے سروں پر روب جمانے کے لیے۔ کیا ہمارے ماں باپ موجود نہیں ہیں جو ہر ہدایت تمہیں شبی بھائی کی طرف سے جاری کی جاتی ہے؟ نمل بہت ہی غصے میں تھی۔ بس کر دو نمل، خدا را بس کر دو۔ حرم کو بری طرح تاؤ آیا۔ ایک تو بیچاری تنوی ویسے ہی رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اور اس پر تمہاری بک بک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میری چڑ چڑ اس لیے ختم نہیں ہو رہی کہ شبی بھائی کے سامنے آپ نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا، لے کے ہاتھ دبا دیا میرا۔ بھائی ہے وہ ہمارا، اور اگر کسی بات پر کچھ کہہ بھی دیا تو کون سی قیامت آ گئی، بھول بھی جاؤ۔ حرم چاہتی تھی جلد از جلد یہ موضوع سمٹ ہی جائے تاکہ ماوا کے سامنے بات ہی نہ کھلے۔ خواہ مخواہ بھول جاؤں، چلو تنوی پر پابندیاں لگائی، بات کسی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے۔ کچھ لوگ بیوی اور منگیتر کے معاملے میں پوزیسو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیوں منع کیا کہ ماوا سے بات چیت ہی نہ کریں؟ حرم نے سر ہی پیٹ لیا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ماوا کے تاثرات ہی بدل چکے تھے۔ مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ جو اب تک اس ساری گفتگو سے لا تعلق نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ صرف بات کرنے سے منع نہیں کیا، تم سے دور رہنے کے آرڈر جاری کیے ہیں، نمل نے جل کر کہا۔ واقعی؟ ماوا نے دلچسپ کہکا لگایا، یوں جیسے بہت اچھی بات ہوئی ہو۔ تینوں نے بیک وقت اس کو دیکھا، اس میں اتنا ہنسنے کی بات کیا ہے آخر؟ لیکن ماوا نے ان تینوں کے تاثرات پر زیادہ توجہ نہیں دی، وہ بڑے مزے سے پیر جھلاتے ہوئے دل ہی دل میں بہت کچھ سوچنے میں مصروف ہوگی۔ تو ثابت ہوا شبیل عباس بھٹی کہ تم مجھ سے خائف ہو، تبھی تو اپنی کزنس کو مجھ سے دور رہنے کی تاکید کرتے پھر رہے ہو۔ اب آئے گا نا مزہ، تمہارا نام تو شبیل عباس بھٹی کے بجائے اکڑو بھٹی ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا، میں نے بھی تمہاری بساط تم پر ہی نہ الٹ دی تو میرا نام ماوا رجب علی نہیں۔ وہ مزے سے ارادے باندھ رہی تھی۔ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی، تم نے تو حد ہی کر دی۔ اور تنوی اٹھ کر فوراً منہ دھو، حرم بڑی آپا کا رول نبھاتے ہوئے بولی۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ شبیل عباس لڑکیوں کو اس سے فاصلہ رکھنے کی تاکید کر چکا ہے، ماوا آرام سے بیٹھی ان کے ساتھ گپیں لڑاتی رہی۔ پھر جب ممی کو فون کرنے کے خیال سے وہاں سے باہر نکلی تو حرم اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ماوا، وہ تقریباً آدھی ردیری عبور کر چکی تھی جب اس نے اپنے عقب میں حرم کی آواز سنی۔ ماوا نے گردن موڑ کر دیکھا، حرم تیز تیز چلتی اس کی طرف آ رہی تھی، لیکن ماوا یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گئی کہ حرم کی چال میں واضح لڑکڑاہٹ تھی۔ رکو ماوا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، حرم نے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ مبادہ وہ پھر سے چل پڑے۔ حرم، یہ اس کا الجھا ہوا سا استفسار اور نگاہوں کا رخ پیروں کی طرف تھا۔ کیا؟ حرم نے قدرے تعجب سے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، پھر آہستگی سے بے مطلب ہنس دی۔ اچھا یہ، میں سمجھی، پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ تو میرے پیر میں بچپن سے لنگ ہے، اب تو اس کی اتنی عادت ہو گئی کہ اگر میں لنگڑا کر نہ چلوں تو عجیب لگے گا۔ دراصل تم نے پہلی بار دیکھا ہے تو عجیب لگ رہا ہے۔ اتنی وضاحت کے باوجود ماوا کچھ بول نہیں سکیں۔ علاج نہیں کروایا؟ شاید بچپن میں کروایا ہو، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، حرم نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے حرم، آئی ایم سوری، ماوا نے ہمدردی سے کہا۔ تم کیوں دکھی ہو رہی ہو؟ حرم نے دوستانہ انداز میں کہا۔
اس حویلی میں رہی نہیں ہونا، اس لیے تمہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ بی جان کی ساری اولادوں کو اللہ نے کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور ڈالا ہے۔ خود ہمارے بڑے دونوں تایا ذہنی طور پر معذور ہیں، پھر بڑے ابا ہیں، انہیں اور ان کی اولاد کو کسی بیماری کی آزمائش تو نہیں ملی، مگر البتہ ان کو فیملی کا سکون نصیب نہیں ہو سکا۔ پھر ہمارے ابا ہیں تو ان کی اولاد میں سے مجھے بیماری ملی۔ اف ماوا، تم کیا کیا سنو گی، بڑی لمبی داستان ہے، چھوڑو تم اس بات کو۔ میں تو تم سے صرف اتنا کہنے آئی تھی کہ پلیز نمل کی باتوں کو سیریس مت لینا۔ شبی نے تو ذرا سی بات کہی تھی، اس نے بات کا بتنگڑ ہی بنا دیا۔ شبی دل کا برا نہیں ہے، پتہ نہیں کس شوق میں کہہ گیا۔ تم پلیز اس کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ حرم بیچاری اپنی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ ارے نہیں، میں کسی کی باتوں کو دل پر نہیں لیتی، لیکن بدلہ ضرور لیتی ہوں، اور شبی لباس سے بھی بدلہ ضرور لوں گی۔ وہ مسکرا کر دل ہی دل میں ارادے باندھ رہی تھی، جبکہ حرم کہہ رہی تھی شبی لباس ہمیشہ سے بی جان کے قریب رہا ہے، بی جان اس کی باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں، تو اسی وجہ سے ہمیں بھی اس کی ہر صحیح غلط بات کو ماننا پڑتا ہے۔ اب تو خیر عادت ہی ہو گئی ہے، لیکن نمل ابھی چھوٹی ہے، اسی لیے ہر بات پر اعتراض کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور تنوی؟ ماوا نے پوچھا۔ تنوی اتنا کیوں رو رہی تھی؟ کیا اس کے نزدیک شبی لباس کی بات اہم نہیں ہے؟ اس کے لیے تو سب سے اہم ہے، حرم نے ہنس کر کہا۔ شبی بی جان کا لاڈلا ہے، اور تنوی بی جان کی چھوٹی بیٹی کی نشانی، اس لیے دونوں بی جان کو عزیز ہیں۔ اسی بنا پر بی جان نے تنوی کے پیدا ہوتے اسے شبی سے منسوب کر دیا۔ اب میں اور نمل تو شبی کی کسی بات سے پھر بھی انکار کر سکتے ہیں، لیکن تنوی ہرگز نہیں۔ اچھا، ماوا کو تعجب ہوا۔ کیا منسوب ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے سارے اختیارات چھوڑ دے؟ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ ارے نہیں، حرم ذرا سپٹا گئی۔ دراصل تنوی کچھ خود ہی بزدل ہے، اسے اپنا حق لینا آتا ہی نہیں ہے، اور کچھ شبی بھی بےحد بیجا روک ٹوک کر کے زیادتی کر جاتا ہے۔ اور تنوی کو پالا بھی میری امی نے، اور تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ وہ بالکل میری امی جیسی ہے، یعنی فطرتاً اور عادتاً۔ ہم بہن بھائیوں میں تو سچی بات ہے جلال کے علاوہ کسی نے بھی امی کی عادت نہیں لی۔ ہاں، تنوی ہو بہو ان کی کاپی ہے، ویسی صلح جو کسی حد تک بزدل۔ شبی کی ہر کھوٹی کھری سن کر تنوی نے اسے سر پر چڑھا لیا ہے، ورنہ سچی بات ہے شبی دل کا برا ہرگز نہیں ہے۔ ماوا نے اس بات پر تبصرہ کرنا ضروری نہ سمجھا۔ اور تنوی کے پیرنٹس؟ اس کی ممی کو تو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ تنوی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں تنوی کے والد نے زری پھپھو کو طلاق دے دی تھی، اور تنوی شاید بمشکل 1.5 سال کی ہوگی جب پھپھو کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اوہ، ماما فقط یہی کہہ سکی۔ یہ بڑی افسوسناک خبر تھی۔ ممی کے اصرار کے باوجود وہ بنیادی طور پر زری کی تلاش میں ہی حویلی آئی تھی، اور اب ان کے انتقال کی خبر نے اسے از حد دکھی اور مایوس کر دیا تھا۔ ماں نے اسے تسنیم دکھائی دی، وہ لان سے گزر کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ یکا ماوا کے ذہن میں کوندا سے لپکا۔ حرم، تم نے کہا ہمارے 2 تایا ذہنی طور پر معذور ہیں، لیکن میں نے تو ابھی تک انہیں بھی نہیں دیکھا۔ نجیب تایا کی تو خیر چھوٹی عمر میں وفات ہو گئی تھی، جبکہ زبیر تایا جی حیات ہیں، مگر حویلی کے اندر ان کا اتنا آنا جانا نہیں۔ اب تو خیر کچھ بیماری اور کچھ بڑھتی عمر کی وجہ سے ضعیف بھی ہو گئے ہیں، خود سے چل پھر بھی نہیں سکتے۔ تم نے ابھی بی جان کو نہیں دیکھا نا؟ زندگی میں اتنے مصائب کا سامنا کرنے کے باوجود انہوں نے خود کو بہت فٹ رکھا ہے، اور اگر کسی کو بتایا جائے کہ زبیر تایا جو ان کے بیٹے ہیں تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ حرم اسے تو تفصیلات بتا رہی تھی، ان سے ماوا کو چندان دلچسپی نہ تھی، اس کی پرسوچ نگاہیں تو تسنیم کے تعاقب میں تھی۔ تو اگر حویلی کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے تو زبیر تایا جی کہاں رہتے ہیں؟ اس نے اگلا سوال اٹھایا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں بی جان نے کچھ کمرے بنوا رکھے ہیں، انہی میں سے ایک کمرے میں تایا جی رہتے ہیں، ملازم ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ہیں۔ ماوا نے محض اتنا ہی کہا، کیونکہ ذہن میں سوال سر اٹھا رہے تھے کہ باقی کمروں کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب اسے خود ڈھونڈنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی حرم اسے خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے گی۔ شام سے ذرا بعد کا وقت تھا جب ملازمہ مستقیم بھٹی کا بلاوا لیے چلی آئی۔ ماوا بھی سو کر اٹھی تھی، موسم کی مناسبت سے ہلکے نیلے رنگ کی لانگ شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ متوقع اعتراضات سے بچنے کے لیے گلے میں اسٹالر بھی ڈال رکھا تھا۔ اب کافی کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے سے نکلتے ملازمہ سے اپنے لیے کافی بھجوانے کے لیے کہا، اور اسی کی ہمراہی میں مستقیم بھٹی کی اسٹڈی میں آ گئی۔ السلام علیکم۔ مستقیم بھٹی چشمہ لگائے کی کتاب پڑھ رہی تھی جب ماوا نے اندر داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ ماوا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مستقیم بھٹی نے کتاب بند کرتے ہوئے خوشدلی سے کہا، ساتھ ہی انہوں نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیسا گزر رہا ہے وقت؟ کوئی دقت تو نہیں پیش آ رہی؟ ارے دقت کیسی، یہاں سب اپنے ہی تو ہیں، اور سچ بات ہے کہ مجھے یہاں اچھا بھی بہت لگ رہا ہے۔ آفٹر آل میرے بابا کی یادیں جڑی ہوئی اس حویلی سے اور آپ سب لوگوں سے، ماوا نے ہنس کر کہا۔
اور صاف محسوس کیا کہ اس آخری بات پر مستقیم بھٹی کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات دکھائی دیے۔ لیکن میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا، اس نے معصومیت سے پتہ چلایا۔ دیکھیے، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ مجھے آپ سے یہ کہنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی حویلی میں رہنا چاہتی ہوں اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنا چاہتی ہوں، مگر وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے الجھ رہی ہو، بات کا سرا اسے نہ ملتا ہو۔ تم کو جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو، مستقیم بھٹی نے دلچسپی اور سنجیدگی سے کہا۔ کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈر یا گھبراہٹ والی تو کوئی بات نہیں تایا جان، لیکن مجھے عجیب سا لگا جب لڑکیوں نے بتایا کہ شبیہ لباس نے انہیں مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ بہت انسلٹنگ لگا مجھے۔ کیا شبیہ لباس نے ایسا کہا؟ مستقیم بھٹی نے شمبے سے پوچھا۔ جی ہاں بالکل، اور میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ایسی بات کس بنیاد پر کی ہے۔ میری اس سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے، اس نے سابقہ انداز میں کہا۔ اب یہ ماوا کی خوش قسمتی تھی یا شبی کی بدقسمتی کہ وہ اسی وقت کسی کام سے اسٹڈی میں چلا آیا اور ماوا کو وہاں موجود پا کر اپنی ناپسندیدگی کے تاثرات چھپا نہیں سکا۔ آپ شاید مصروف ہیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ رکو شبی، مستقیم بھٹی کی آواز پر اس کے پلٹتے قدم تھم گئے۔ جی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مستقیم بھٹی کی طرف دیکھا۔ تم نے حرم، تنوی اور نمل کو ماوا سے بات چیت کرنے سے منع کیا ہے؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ شبی اتنی واضح جواب طلبی کی توقع نہیں کر رہا تھا، لہجے بھر کو گڑبڑایا تھا، لیکن اگلے پل اس کا اکھڑ پن اود کر آیا۔ جی؟ وجہ جان سکتا ہوں؟ مستقیم بھٹی کا لہجہ سخت تھا۔ ماوا کو دل ہی دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے وابستہ کوئی بھی انسان اس سے بات کرے، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ ان تینوں کا جو رشتہ تم سے ہے وہی ماوا سے بھی ہے، پھر تمہیں کس نے اتنا حق دیا ہے کہ انہیں ماوا سے بات کرنے سے روکو؟ مستقیم بھٹی نے بھڑک کر کہا۔ لیکن ابا، شبی نے کچھ کہنا چاہا۔ بس، مستقیم بھٹی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ تم جا سکتے ہو، فی الحال مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنا، اور ہاں، اگلی بار بھول کر بھی کسی کو ہدایت جاری کرنے کی کوشش مت کرنا، خصوصاً ماوا کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ شبی کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غضبناک ہو کر ماوا کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے اطمینان سے دائیں ٹانگ بائیں پر رکھے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شبی تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ ماوا، مستقیم بھٹی کی آواز نے اسے چونکایا۔ جی؟ وہ قدرے گڑبڑا کر متوجہ ہوئی کہ شبی کے درگت بنتے دیکھ کر بری طرح مسکرا رہی تھی۔ شبی کی طرف سے میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، یہ ذرا سر پھرا سا ہے، لیکن تمہیں دوبارہ اس کی طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ پلیز تایا جان، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، اس نے ہوشیاری سے کہا، اور دل ہی دل میں خود سے بے حد متاثر ہوئی، کیونکہ وہ ہرگز نہ جانتی تھی کہ وہ اتنی باصلاحیت ہے۔ بھئی ایک تیر سے دو شکار کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا؟ اگر مستقیم بھٹی سامنے نہ ہوتے تو یقیناً وہ اپنا کندھا تھپک چکی ہوتی۔ وہ مزے سے مستقیم بھٹی سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ تبھی تسنیم ماوا کے لیے کافی لے کر آئی۔ چودھری صاحب، آپ سے بات کرنی تھی، وہ مؤدب ہو کر بول رہی تھی۔ ماوا نے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پہلا گھونٹ لیا۔ لا حول ولا قوت، اس قدر بدمزہ کافی؟ تسنیم، یہ کافی تم نے بنائی ہے؟ بدمزہ کافی کے گھونٹ کے باوجود اسے خیال آیا تو پوچھ لیا۔ جی بی بی، بہت اچھی کافی بنائی ہے تم نے، اس نے مرے دل سے لیکن جوش کے ساتھ کہا۔ سنو، اب سے ہر بار میرے لیے کافی تم ہی بنانا۔ ہاں بھائی، بی بی کو تمہارے ہاتھ کی کافی پسند ہے تو تم ہی بی بی کے لیے کافی بنانا۔ خیال رہے ماوا، بی بی کو کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے۔ مستقیم بھٹی نے فوراً اس کی مشکل آسان کر دی۔ ماوا اطمینان سے کافی کے کڑوے کسیلے گھونٹ بھرنے لگی۔ انیا بے حد پریشان تھی۔ ولید کی طرف سے اس کی فکر مندی دن و دن بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ساری الجھنیں کس سے ڈسکس کرے۔ ممی بیمار تھی اور پھر دور بھی، جبکہ ڈیڈی کو تو لگتا تھا کسی معاملے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ وہ صبح جلدی آفس جاتے اور رات کے ان کی واپسی ہوتی۔ ماوا اور سمینہ آنٹی بھی بہت دن ہوئے نیکسی چھوڑ کر جا چکے تھے، ورنہ وہ ضرور ماوا سے ڈسکس کرتی۔ اس روز بھی وہ ولید کے لیے فکر مند ہو کر نماز کے بعد رونے لگی تھی۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی کی جھیل میں اتنے سارے پتھر ایک ساتھ، تلاطم تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا، پتھروں کی تہہ میں بیٹھنے کا انتظار کرنا تھا، لیکن یہاں تو ایک کے بعد ایک پتھر تھا کہ آئے چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ ڈور بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ ڈیڈی یا ولید کی آمد بھی غیر متوقع تھی اور کسی مہمان کے آنے کا تو چانس ہی نہ تھا۔ بڑے شہروں میں تو اب اچانک آ کر سرپرائز دینے کا رواج بھی نہیں رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور عادتاً بالائی منزل کی ریلنگ سے نیچے لاؤنج میں جھانکا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت سچ مچ ایک سرپرائز اس کا منتظر ہوگا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے شبی؟ مستقیم بھٹی بنا دستک دیے جارحانہ انداز میں کمرے میں داخل ہوئے۔
شبی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ مصروف تھا۔ اس نے گردن موڑ کر لاتعلق سے نگاہ ان پر ڈالی۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے میری انسلٹ کر کے آپ کی تسلی نہیں ہوئی جو آپ پھر مجھ سے سوال جو آپ کرنے آئے گئے ہیں؟ اس کا لہجہ گو کم سرد مہر لیکن تمیز سے آ رہی تھا۔ مستقیم بھٹی کا چہرہ اشتعال سے سرخ ہو گیا۔ 2 ٹکے کی لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ ماوا کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرو؟ عورت کی عزت کرنا سیکھو شبی، ورنہ ساری زندگی نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کا لب و لہجہ ان کے غصے کا غماز تھا۔ آپ بھول رہے ہیں، آپ نے مجھے عورت کی عزت کرنا کبھی نہیں سکھایا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں جیسے جوتا ان کے منہ پر دے مارا تھا۔ ایک وقت پر میں اپنی سگی ماں کے لیے آپ کے منہ سے اس سے کہیں زیادہ برے لفظ سنتا رہا ہوں جیسے لفظ میں اس لڑکی کے لیے بول رہا ہوں۔ حیرت کی بات ہے، جب آپ کو ایک عورت کے لیے کچھ بولتے ہوئے برا نہیں لگا تو دوسری عورت کے لیے سننا کیوں برا لگ رہا ہے؟ یہ تم نہیں، تمہارے منہ میں اماں کی زبان بول رہی ہے، مستقیم بھٹی نے تنفر سے کہا۔ مجھے ساری عمر پچھتاوا رہے گا کہ میں نے تمہاری تربیت کا ذمہ انہیں سونپ دیا۔ انہوں نے تمہیں بھی اپنے جیسا خودسر اور ضدی بنا دیا۔ آپ کو پچھتانا بھی چاہیے، لیکن افسوس اس پچھتاوے کا مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کس نے کہا تھا مجھے بی جان کی گود میں ڈالیں؟ انہیں میری تربیت کرنے دے۔ میری ماں کو کیوں نہیں رہنے دیا آپ نے میری زندگی میں؟ اچھا ہوتا برا ہوتا، کم سے کم میری تربیت تو ان کے ہاتھوں میں ہوتی۔ آپ کی سابقہ بیوی نے اپنے جھگڑے میں میری پرواہ نہیں کی۔ ایسے میں بی جان نے مجھے سنبھالا، اب میں انہیں کیسے برا کہہ سکتا ہوں؟ جبکہ مجھے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی ماں کی محبت کا احساس ہوا، نہ کبھی باپ کی موجودگی کا۔ مستقیم بھٹی بے حد غصے میں آئے تھے، لیکن اس وقت اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا شبی، اس کی بظاہر اس متوازن پرکشش شخصیت کے پیچھے جو ٹوٹ پھوٹ مچی رہتی تھی، اس میں سراسر قصور انہی کوتاہیوں کا تھا۔ پھر آخر وہ کیوں بار بار ہر بات کا الزام اماں کے سر پر ڈال کر بریوس ذمہ ہو جانا چاہتے تھے؟ شبی کہہ رہا تھا، بی جان کی شخصیت کی خامیوں سے تو آپ واقف تھے نا، پھر آپ نے کیوں مجھے انہیں سونپ دیا؟ کیوں نہیں مجھے اپنا جیسا بنا لیا؟ افسوس تو یہ ہے کہ نہ میں مکمل طور پر بی جان کے قالب میں ڈھل سکا، نہ آپ جیسا بنا اور نہ ہی اپنی ماں جیسا۔ میری تو کوئی انفرادی شخصیت نہیں ہے ابا، اور آپ مجھ سے خدا معلوم کیا کیا توقعات وابستہ کیے بیٹھے۔ مجھے آپ کی بھتیجے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچائے گی۔ بی جان نے زندگی میں بھلے ہی بہت غلط فیصلے کیے ہوں گے، لیکن ان کے کیے ہوئے درست فیصلوں کو بھی آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس لڑکی کو حویلی میں ٹھہرانے جیسا فیصلہ بی جان سے پوچھے بغیر آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے جو کہنا تھا میں کہہ چکا، اب اس معاملے میں میں آپ سے مزید کوئی بات نہیں کروں گا، آپ خود سمجھدار ہیں۔ مستقیم بھٹی جب اس کے کمرے سے نکلے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور الفاظ گم ہو چکے تھے۔ ہم ہمیشہ بڑے آرام سے دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے احتساب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خود کٹہرے میں کھڑے ہو کر احتساب دینا بھی پڑ سکتا ہے۔ انیا فیضان کو اس طرح دیکھ رہی تھی جس طرح کوئی خواب کا منظر اس کے سامنے ہو، بن مانگی دعا مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ آپ کب آئے؟ بے یقینی اور دبی دبی سی خوشی اس کے لہجے اور آنکھوں سے چھلکتی تھی۔ فیضان خوبصورتی سے مسکرا دی اور اس کے معصوم چہروں کو آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے بولے، اب تو کافی سال گزر چکے ہیں۔ جی؟ انیا نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھا، پھر کسیانے ہو کر ہنس دی۔ آپ پلیز بیٹھیں، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ دل چاہتا تھا ان کے چہرے سے نظریں ہی نہ ہٹائے۔ اس نے تو سوچا تھا شاید یہ قصہ ختم ہو چکا، لیکن فیضان کو موجود پا کر دل و دماغ کو ایسی خوشی حاصل ہو رہی تھی جو بیان سے باہر تھی۔ میں انیکسی کی طرف گیا تھا لیکن وہ لاکڈ ہے، شاید سمینہ آپ اور ماوا کہیں گئی ہوئی ہیں، اس لیے میں ادھر آ گیا۔ اگر تمہارے پاس ڈپلیکیٹ کی ہے تو؟ ہاں، شاید آپ نے اچھا کیا ادھر آ گئے، میں انیکسی کھلوا دیتی ہوں۔ شازیہ پھر ساتھ ہی کچھ خیال آنے پر بولی، آپ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، کھانا تو میں فلائٹ میں کھا چکا ہوں، ابھی سوؤں گا، پھر اس کے بعد چائے۔ اس وقت تک تو شاید سمینہ آپ اور ماوا بھی آ چکی ہوں گی، اور دانیال بھائی بھی، فیضان نے کہا۔ او ہاں، انیا نے کچھ خیال آنے پر بہت سی باتیں ٹال دی اور شازیہ کو بلا کر انیکسی سے متعلق ہدایات دینے لگی۔ ماوا کو حویلی میں رہتے تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے، اور سچ تو یہ ہے کہ ان 3 ہفتوں میں اس نے بہت انجوائے کیا تھا۔ کیونکہ شہروز اور شیزا کے ساتھ بھی اس نے بہت یادگار وقت گزارا تھا، لیکن یہاں کی بات ہی اور تھی۔ حرم، تنوی اور نمل کے ساتھ ساتھ دونوں بھائیوں سے بھی اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ سب کے ساتھ مل کر حرم کی شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لے رہی تھی، اور ان سب کے زرق برق کپڑے اسے بہت متاثر کرتے تھے۔ عالیہ نرم تربیت کی مہربان خاتون تھی، وہ بالکل ماؤں کی سی شفقت کے ساتھ اس کا خیال رکھتی، لیکن اتنی اچھائی کے باوجود ان کے اندر بیوقوفی کی حد تک سادگی موجود تھی، جو سچ مچ جلال اور تنوی میں دکھائی دیتی تھی۔ تنوی نے اپنی نانی یعنی جنت بیگم کا صرف نام اور خوبصورتی لی تھی، فطرتاً وہ اس عورت کے بالکل برعکس تھی۔
حویلی میں ٹڈی دل کی طرح ملازمین بھرے ہوئے تھے اور اتنے ملازمین کی کھیپ میں سے وہ کسی نہ کسی طرح تسنیم کا اعتماد حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گئی تھی۔ شاید اس میں کچھ ہاتھ تسنیم کا اپنا بھی تھا۔ وہ پورے اصرار سے لڑکی تھی، مالکان کے ڈر سے غالباً کھل کر بات نہ کرتی، البتہ ہر بار کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر جاتی کہ ماوا اور محتاط ہو جاتی۔ شبیہ لباس نے اس کے بعد دوبارہ اس کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی، البتہ ماوا وقتاً فوقتاً اس پر طنزیہ فاتحانہ نگاہیں ڈال لیتی تھی، جس سے وہ سلگ کر رہ جاتا تھا مگر خاموش رہتا۔ چند روز بعد وہ واپس لاہور چلا گیا۔ ان 3 ہفتوں کے دوران وہ صرف ایک مرتبہ ایک دن کے لیے آیا تھا۔ ماوا شروع میں ہر چھوٹی چھوٹی تفصیل سمینہ کو بتاتی رہی تھی، مگر پھر اس نے یہ سلسلہ محدود کر دیا۔ جب تک جنت بیگم نہ آ جاتی اس کے پاس بتانے کے لیے ایسی کوئی تفصیل نہ تھی جسے سن کر سمینہ خوش ہوتی۔ ماوا یہاں جنت بیگم سے ملنے آئی تھی اور اس عورت کے متعلق اتنا کچھ جان لینے کے باوجود وہ کسی قسم کی گھبراہٹ یا ڈر کا شکار نہیں تھی۔ البتہ جلال کا سامنا کرنے کے خیال سے اس پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی تھی اور وہ شرمندگی کا شکار ہو جاتی۔ ایک عام سے دن جب وہ بیدار ہوئی اور ساتھ ہی اپنی بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، آج اسے بیدار ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی۔ تیز چمکیلی دھوپ کی کرنیں بھلی معدوم ہو رہی تھیں۔ اسے جو کمرہ دیا گیا وہ حویلی کی دوسری منزل پر تھا اور یہاں سے حویلی کے مرکزی پھاٹک کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ ماں نے اسے ڈرائیو وے پر کچھ گاڑیاں کھڑی دکھائی دی۔ ایک گاڑی کے پاس شبیہ لباس کھڑا کسی عورت سے بات کر رہا تھا۔ ماوا کی چھٹی حصہ ایک دم بیدار ہوئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی اور اس نے بغور اس عورت کو دیکھا جس کے نقوش تو اتنی دور سے بہت واضح نہیں ہو رہے تھے، مگر اس کا مجموعی تاثر خوبصورتی کا تھا اور اس کی شخصیت سے شاہانہ پن اور رونق جھلکتی تھی۔ ہو نہ ہو یہی جنت بیگم ہے، ماوا نے زیر لب کہا۔ وہ عورت دور سے دیکھنے پر جتنی دلکش لگتی تھی، قریب آنے پر اس کی دلکشی اور خوبصورتی میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ بہت ہی شاہانہ سا رکھ رکھاؤ تھا، وقار تھا جو جنت بیگم کی شخصیت سے جھلکتا تھا۔ ماوا اس کے سامنے کھڑی دل ہی دل میں اعتراف کر رہی تھی، جبکہ جنت بیگم کی آنکھوں میں الجھن بھرا استفہام تیر رہا تھا۔ ماوا ایک دم آگے بڑھی اور بے تکلفی سے جنت بیگم کے گلے لگ گئی۔ آپ سے مل کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اتنا والہانہ پن۔ جنت بیگم کا چہرہ ایک انجانی مسرت سے دمکنے لگا۔ انہوں نے پیار سے ماوا کو دیکھا اور اس کے چہرے میں پہچان کا رنگ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ماوا نے دیکھا جنت بیگم کی گہری بھوری آنکھوں میں اپنی پذیرائی کی چمک تھی تو اس کی طرف سے الجھن بھی تیر رہی تھی۔ تم، میں نے پہچانا نہیں، جنت بیگم نے الجھن آمیز نرم لہجے میں کہا۔ ماوا نے جانا جتنی وہ خوبصورت تھی اس سے زیادہ دلکش اس کی آواز تھی۔ آپ انہیں نہیں پہچان سکتی بی جان، کیونکہ آپ نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ ماوا کوئی جواب دیتی، شبیہ لباس نے ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کو زور سے بند کرتے ہوئے کہا، یہ ماوا رجب علی ہے، دادا جان کے سب سے بڑے بیٹے کی اکلوتی دختر نیک اختر، آئرلینڈ سے بطور خاص آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ جنت بیگم کے عقب میں کھڑا اپنی پشت پر دونوں ہاتھ باندھے وہ گہری نظروں سے ماوا کو دیکھتا بے حد طنزیہ لہجے میں بول رہا تھا۔ جنت بیگم تو جنت بیگم، دوسری طرف کھڑا جلال بھی اس اطلاع پر دم بخود رہ گیا تھا، لیکن چونکہ وہ گاڑی کی دوسری سمت میں تھا اس لیے اس کے تاثرات تو ماوا دیکھ نہیں سکی، البتہ جنت بیگم کے چہرے پر بدلتے رنگوں کو ماوا نے دیکھا تھا اور دل ہی دل میں جی بھر کر محظوظ بھی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ دادی جان؟ اس نے فرط جذبات سے ایک بار پھر انہیں گلے لگانا چاہا، لیکن اس بار جنت بیگم بدک کر پیچھے ہٹی۔ اپنے سابقہ تاثرات کی طرف وہ اس تاثرات چھپا نہیں پا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی، جنت بیگم نے یکدم خود پر قابو پاتے ہوئے لاتعلقی سے کہا۔ ایک نخوت بھری نظر ماوا پر ڈالی اور مخالف سمت میں چل دی۔ حرم اور عالیہ جھٹ پٹ ان کے عقب میں چل دی تھی۔ شبیہ لباس مستقل ماوا کو طنزیہ نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ جلال ابھی تک اس اچانک لگنے والے جھٹکے سے سبلا ہی نہیں تھا۔ ماوا کی نظر جوں ہی اس پر پڑی وہ گڑبڑا کر تیزی سے دوسری طرف چل دی۔ اسے جنت بیگم کا سامنا کرنے سے اتنی گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی جتنا ڈر جلال کا سامنا کرنے سے لگ رہا تھا۔ ممی نے اسے برا پھنسایا ہے، صرف جلال کا خیال آتے اس کے ذہن میں جملہ گونجنے لگتا۔ تو پھر کیسا لگا سرپرائز؟ ماوا کو تیز قدموں سے جاتا دے کر شبیہ لباس نے کہا۔ اس کا مخاطب بجا طور پر جلال الدین تھا، جو تقریباً ہکا بکا کھڑا ماوا کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ شبیہ لباس نے گردن موڑ کر جلال کو دیکھا اور اس کے تاثرات دیکھ کر اپنی ہنسی چھپا نہیں پایا۔ میں نے کہا جلال الدین صاحب، اپنی پیاری سہیلی کو دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ جلال بری طرح گڑبڑایا۔ بکواس نہیں کر رہا، صرف تمہاری رائے جاننا چاہ رہا تھا کہ اتنے زبردست سرپرائز پر کیسا محسوس کر رہے ہو۔ اتنی اچھی دوست ہے لڑکی تمہاری اور اب اتنی قریبی رشتہ دار بھی نکل آئی، یقیناً تمہیں بڑی خوشی ہو رہی ہوگی، اس نے بغور جلال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ جلال فوری طور پر بات سنبھال نہیں پا رہا تھا،
نہ ہی اپنے تاثرات چھپا پا رہا تھا۔ تو کیا تمہیں افسوس ہو رہا ہے؟ شبی نے کریدا۔ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اچھا تو پھر یہ کہ حیران ضرور ہوں میں، جلال نے محض اتنا کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو جلال کہ تم صرف حیران ہو، تمہیں اچھا خاصا شوق لگا ہے۔ شبی کا انداز اچھا خاصا استہزائیہ تھا۔ جلال بری طرح چڑھ گیا۔ تم یہاں کھڑے ہو کر اندازے لگاتے رہو، میں اتنی لمبی فلائٹ سے تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا تو شاید تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سننے کے لیے دماغ تیار ہو جائے، جلال نے اکتا کر کہا اور چلتا بنا۔ بغیر پلٹ کر شبی کی طرف دیکھے بھی وہ جانتا تھا کہ وہ مستقل مسکرا رہا ہے، یوں جیسے اس کی چوری پکڑ لی ہو، اور یہی خیال اس کے قدموں میں مزید تیزی بھر رہا تھا۔ یہ لڑکی حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ جنت بیگم نے بے حد سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ سوال بلا شبہ ماوا کے بارے میں کیا گیا تھا۔ مستقیم اور منصور کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ اتنی عمریں گزار کر بھی ان دونوں میں اتنی ہمت نہیں آئی تھی کہ ماں کے سامنے اپنے حق کے لیے بول سکیں۔ اس وقت تو یوں بھی وہ طیش میں تھی اور ان کا انداز کہتا تھا کہ کوئی بھی وضاحت سننے پر راضی نہ ہوں گی۔ میں کیا پوچھ رہی ہوں تم دونوں سے؟ انہیں مستقل خاموش پا کر جنت بیگم نے مزید بھڑک کر کہا۔ کس نے اجازت دی اسے حویلی میں رہنے کی؟ ابا نے۔ بالآخر شبی نے خاموشی کو توڑا تھا۔ شبی کی بات سن کر جنت بیگم پر جیسے بجلی گری تھی۔ اس نے بے یقینی سے مستقیم بھٹی کو دیکھا۔ کیا شبی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ مستقیم بھٹی نے ناچار اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس بات نے جنت بیگم کے غصے کو دگنا بڑھا دیا تھا۔ تم نے یہ حرکت منصور نے کی ہوتی تو میں مان بھی لیتی، اس کے پاس عقل کی کمی ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن مستقیم تم… دونوں کے چہروں پر رنگ گزر گئے تھے۔ اماں میری بات تو سنیں، مستقیم بھٹی نے کہنا چاہا۔ کون سے کارنامے انجام دیے ہیں تم نے جن کو میں سنوں؟ اپنی طرف دیکھو مستقیم، سر میں ایک بال بھی ایسا نہیں جو سفید نہ ہو چکا ہو۔ میں نے اپنی پوری عمر گزار دی تاکہ تم لوگوں کی کچھ بھلائی ہو سکے، لیکن تم بھائیوں کو عقل آنی تھی، سو نہ آ سکی۔ وہ بھڑک کر بول رہی تھی۔ کیسی کیسی قربانیاں نہیں دی میں نے تم لوگوں کے لیے، اور تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ میرے ایک فیصلے کا مان ہی رکھ لو۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں اماں، مستقیم بھٹی نے تڑپ کر کہا۔ غلط سمجھ رہی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے رجب اور اس کی بیوی اور بچی کو اس حویلی میں جائیداد سے دستبردار کروانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے تھے؟ سب کچھ جانتے بوجھتے تم نے پھر اس لڑکی کو حویلی میں گھسا لیا، صرف اس لیے اماں کیونکہ مجھے لگتا ہے جو بھی ہوا وہ غلط تھا۔ مستقیم بھٹی نے جلدی سے کہا۔ مبادہ اس بار بھی اسے بولنے سے روک دیا جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اماں کہ ہماری زندگی میں سکون کی کس قدر کمی ہے؟ بظاہر سب ٹھیک لگتا ہے، جیسے ہم سب مکمل اور بھرپور زندگیاں گزار رہے ہوں، لیکن ہم سب اندر سے کھوکھلے ہیں۔ اتنے بے سکون کیوں ہیں ہم اماں؟ آپ نے سوچا ہے کبھی کہ ایسی کیفیت تب سے ہے جب سے رجب کا انتقال ہوا ہے؟ آپ نے زبردستی اس کی بیوی اور بیٹی کو حویلی سے نکال دیا۔ بس اب اس کے آگے ایک لفظ مت کہنا مستقیم، جنت بیگم نے بھڑک کر کہا۔ کمرے میں چند منٹوں کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی۔ بڑھاپا تم پر اب آیا، لیکن سٹھیا تم کئی سال پہلے گئے تھے۔ ایسی باتیں میں آج سے نہیں سن رہی، کئی سالوں سے سن رہی ہوں کہ یہ کرائے پر پانی پھیرنا کوئی تم جیسی اولاد سے سیکھے۔ جنت بیگم نے تنفر سے کہا۔ تم سب لوگ فی الحال یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنہا رہ کر اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس لڑکی سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ جنت بیگم نے آرڈر جاری کیا۔ سر جھکا کر کمرے سے نکلنے والوں میں مستقیم بھٹی پہلے شخص تھے۔ جلال کی بے چینی شب لباس سے مخفی نہ رہی تھی، یا یوں کہنا زیادہ مناسب رہے گا کہ وہ اپنی بے چینی جمع پریشانی چھپا ہی نہ پا رہا تھا۔ دوسرا شبی کے دل میں اس کی طرف سے پہلے کچھ شک سا آ گیا تھا، اور تبھی وہ زیادہ دیر خاموش بھی نہ رہ سکا۔ تم خود بتاؤ گے کہ مسئلہ کیا یا میں بتا دوں؟ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ جلال اس کی بات پر ایک دم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہی مسئلہ جس کے لیے تم پریشان ہو۔ پریشانی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ خفیف سا ہنسا۔ پریشانی تو تمہارے چہرے پر لکھی ہے۔ شبی فضول نہ بول یار، اس میں فضول کیا ہے؟ سچ کہو، کیا تم ماوا کی وجہ سے پریشان نہیں ہو؟ شبی نے جیسے تاک کے وار کیا تھا۔ جلال کچھ بولتا اس سے قبل ہی وہ پھر بول اٹھا۔ مجھے اندازہ تھا اس لڑکی کو دیکھ کر تم چونک جاؤ گے، حیران ہوگے، لیکن پریشان ہوگے اس کا رتی بھر بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تمہاری اچھی دوست ہے، اسے دیکھ کر پریشان ہونے کی وجہ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہی۔ شبی کیا یہ ضروری ہے کہ تم ہر بات سے متعلق اندازے لگاتے رہو؟ جلال نے جیسے چڑھ کر کہا تھا۔ شبی بے ساختہ ہنسا۔ اس کا مطلب ہے میرے اندازے درست ہیں۔ شبی اللہ کو مانو یار، جان بخشو میری۔ ٹھیک ہے، جاؤ معاف کیا، تم بھی کیا یاد رکھو گے، لیکن ماوا سے متعلق وہ راز کی بات تمہیں مجھے بتانا ہی پڑے گی جو تم نے اپنے دل میں دبا رکھی ہے۔ ابھی تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کس طرح کی باتیں کر رہے؟ کوئی آج سے نہیں جانتا میں تمہیں جلال، جتنی تمہاری اور میری عمر ہے اتنے ہی عرصے سے میں جانتا ہوں تمہیں۔ تمہارے بارے میں کوئی اندازہ لگانا میرے لیے کبھی بھی مشکل ثابت نہیں ہوا۔ ہاں، اندازے کی 100% درستگی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میں کچھ دیر اور یہاں رکا تو ایسی باتیں کر کے تم میرا دماغ ہی چاٹ جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے میں یہاں سے چلا ہی جاؤں۔
غضب خدا کا، رائے ہوتی ہے تو لوگ پہاڑ بناتے ہیں، تم تو بنا رائے کے ہی پہاڑ بنانے لگے ہو۔ وہ ایک بار پھر چڑھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک ہے جلال میاں، اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے کہ اپنے راز نہ اگلو گے تو میرے پاس بھی اصل بات نکلوانے کے طریقے کام نہیں ہے۔ اب میں اس بات کا پتہ لگا کے ہی رہوں گا، شبی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔